الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إماما من جهد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميل مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأنبياء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء الاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر محترم حضرت شیخ الحدیث صاحب، استاد العلماء حضرت علامہ صاحب، مولانا یوسف صاحب، برادر عزیز، وزیر علماء کرام، واجب التقریر بزرگوں، عزیز دوستوں اور اراکین جمعیت علماء کے سامنے میں سنت وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے آج وہ اختصار کروں گا کہ جیسے کسی اختصار پسند سے کہا گیا تھا کہ ایک منٹ میں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات بیان کرے. اس میں فوراً کہا کتنے دور کتنے داس گھوم کر بات جائے. موضوع ہے خلافت راستہ کانفرنس، اور وقت اتنا مختصر ہے کہ ہمت پرواز نہیں ہو رہی. بغیر کسی تمہید کے بات شروع کر دوں. وعدہ کیا اللہ نے ایمان والوں سے جو تم میں سے ہے اس وقت کے مخاطبین، وہ ایمان والے جن کا ایمان ان کی عملی زندگی سے ٹپک رہا ہے، جھلک رہا ہے، چمک رہا ہے. کون سا وعدہ؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہیں زمین میں خلافتیں دی جائیں گی جیسا کہ
سے پہلے ایمان و عمل کے اس معیار پر پورا اترنے والوں کو یہ نعمت عطا کی گئی اور تمکین دین کے بعد ان کے خوف و ہراس کو امن و سکون سے بدل دیا جائے. یہ ہے اس آیت کریمہ کا ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے تحریر میں سنا رکھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا میں نے سہارا دیا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا قول میرا زمانہ قیامت تک کے لیے آنے والے ادوار و ازمنہ میں معیار ہے. اس کے بعد والا زمانہ بہتر پھر اس کے بعد والا زمانہ بھی کچھ بہتر. محترم میں سلام کرتا ہوں آپ سوچ سمجھ کر زندہ قوم اور زندہ افراد کا جواب دیتے جائیں. وعدہ کرنے والا کون؟ یہ بات ضلع ہے. وعدہ کرنے والا کون؟ یہی تم ادھر کو میر امیر کا مسئلہ پڑا جائے تو طوفان آ جاتے ہیں. میں قرآن کرتا ہوں اور تمہیں کی مجھے یہ احساس میں دلاؤ کہ میں قبرستان میں لگانے دے رہا ہوں. وعدہ کرنے والا کون؟ صدر محترم کو معذرت کے ساتھ کون وعدہ کرنے والا؟ کن سے وعدہ کیا گیا؟ اہل ایمان سے. کس بات کا وعدہ کیا گیا؟ خلافت، تمکین دین اور خوف و ہراس کی جگہ امن و سکون. جس نے وعدہ کیا وہ وعدے کو نبھا بھی سکتا ہے کہ نہیں؟ جلدی جواب دو. جو وعدہ کر رہا ہے وہ وعدے کو نبھانے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں؟ اس نے پہلے بھی کوئی وعدے کیے ہیں، پہلے بھی اس نے کوئی وعدے کیے ہیں اور ان کو نبھایا بھی ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا اوحینا الی موسیٰ ان منظر چل رہا ہے مظلوم اور کسی قوم کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. فرعونیت اپنی آدم اور صفاتیت کے ساتھ حضرت کلیم کی جان لینے پر تھی رہتی ہے اور کلیم اپنی والدہ کی فوج میں چمک رہا ہے، مہک رہا ہے. مادر کلیم اپنے بچے کی طرف دیکھ کر آنکھوں میں نور اور دل میں سرور محسوس کرتی ہے. لیکن فرعون کا خنجر یاد کر کے استباہ ہو جاتی ہے، دل ٹوٹنے لگتا ہے. ایک کائنات نے فرمایا تمہیں موسیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیرا لال ضائع نہیں ہوگا. یہ ذبح ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ ذبح ہونے کے لیے نہیں آیا، سب لوگ تنقید کے پیسوں کو اڑانے کے لیے آیا ہے. یہ فراڈ ہر فساد کی ہر انسان کو نکالنے کے لیے آیا ہے. تو اپنے بیٹے کو دودھ پلا، اپنے مادری حق ادا کر اور مستقبل میرے حوالے کر دے. میں تیری آنکھوں کو بھی بچاؤں گا، تیری آنکھ کو بھی بچاؤں گا، تیرے لال کی جان کو بھی بچاؤں گا. اللہ نے اقتدار
یقین ہو کہ اس کا بچہ کچھ دیر کے بعد ذبح کر دیا جائے گا، وہ دودھ کہاں سے لانے کے بیٹے کو پلائے؟ رب العالمین نے فرمایا کہیں کی والدہ اگر کوئی خطرہ محسوس ہو تو السی اپنے لال کو دنیا کی موضوع میں ڈال دینا۔ اللہ نے یہ بات ہے خنجر کو بچاؤں دریا میں ڈال دوں، یعنی آسمان سے گرا اور کھجور میں رکھ خنجر سے بچانے کے لیے اپنے لال کو دریا کی موضوع میں ڈال دوں، وہ کہاں کا کوئی اچھا کہہ کر لوگی کو ہلاکت دے گئی۔ رب العالمین نے فرمایا کلیم کی ماں میں وہی ہوں نا جس نے بہتر ہوئے تندور کے انداز میں تیرے نام کو بچا کے دکھایا اور انگاری کو پھول بنایا، وہی بارش وہی پروردگار تیرے نام کو دریا کی تلاش خیز موضوع میں بھی بتائے گا۔ وعدہ ہو گئے، وعدہ کون سا کہ وعدہ کرتا ہوں کہ تیرا نام تیری گود میں آئے گا، سفر کر کے نام کر کے تیری گود میں آئے گا، اور پھر جب اپنی زندگی اور عمر کی معیار کو بڑھے گا اس سے سب تک نبوت کا تاج بھی سجاؤں گا۔ اب تفصیل کا میرا بہت وقت نہیں ہے، مجھے 2 گھنٹے میں آپ کو اس موضوع کے اندر لے جاتا۔ حضرت کلیم دریا کی موضوع سے شروع کیے جاتے ہیں اور دریائے نیل کی موضوع ایک نیچے ہوئے ملا کے کدو کی طرح اللہ کی امانت کی حفاظت کرتے ہوئے اس نالے میں چلا دیتی ہے، جو دریا کا نالا جو برات فرعون کے فوج میں جا رہی تھی، نہایا کرتا تھا نا، فوج میں جا کر تازہ پانی آتا تھا اور چکر کاٹ کے دوسری طرف نکل جاتا تھا۔ حضرت کلیم صندوق کے میرا فرمان ہے، صندوق فرعون کے ہاتھ میں کچھ برکات نہیں ہے، کسی نے جانے فرعون کی طرح دی کہ کسی بڑے بادشاہ کا خزانہ آیا ہوا ہے، کہیں دریا زمین کو کاٹ رہا ہوگا تو کوئی سفینہ اس کٹاؤ میں گر کر پانی میں آگے آگے اور رات کے ہوگے چکر کاٹ رہا۔ اور یہ جو فرعون صفت کے لوگ ہوتے ہیں نا، فرعونی ذوق رکھنے والے، ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرا کرتا۔ اب آیا ہے خزانہ حاصل کرنے کے لیے، حکم ہو گیا کوئی اور ہاتھ نہ لگائے، کوئی اور ہاتھ بھی نہیں لگائے، اس لیے کہ خود حضرت پکڑیں گے اور حضرت ہونے کون؟ خدا بنی خدا ہی دعوت ہو آتے ہی ہاتھ کے کنارے پر چکر کاٹتی ہوئی صندوق کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، وہ دور ہٹ جاتی ہے، ہاتھ بڑھاتا ہے پکڑنے کے لیے مجبور ہٹ جاتی ہے یا ہٹائی جاتی ہے، یہ اور زیادہ آگے بڑھتا ہے، وہ اور زیادہ وہ سیکھ ملتا ہے، وہ اور دور ہو جاتا ہے، کوئی اور چیز بدلا پیٹ پکڑنے کے لیے اور ہٹ جاتی ہے، ایک دوسرے کو چلانے الگ سے دیکھتے ہیں، فرعون اینڈ کمپنی لمیٹڈ یہ صندوق ہے، اوپر سے کپڑے فرعونی کی بالائی منزل پر اللہ اکبر، کپڑے فرعونی کی بالائی منزل پر حضرت عافیہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا یہ منظر پیش کیے اور پیغام پیش ہوئے فرعون کے پاس کہ تو ایک کا حکمران میں ایک طرف ہو جائے، یہ صندوق میرے اللہ کی امانت معلوم ہوتی ہے، اس صندوق کو جن ہاتھوں کی ضرورت ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، ہٹانے اپنے کسان جی کو اسے میں آ کے کٹوں گی، یہ ہٹ جاتے ہیں، جناب آسیہ تشریف لاتی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر ہاتھ بڑھاتی ہے، وہ صندوق جو رسی کے ساتھ دوسرے سے
शरीफों को पकड़ने की कोशिश के बावजूद हाथ नहीं आ रही थी। अल्लाह क्या किया, अल्लाह के नाम में हाथ बढ़ाती है, संदूक लपट कर अल्लाह के दामन में आ जाती है। अब भागा क्यों भागा? ये देखने के लिए कि कौन से हीरे पड़े हुए, सोने की गलियां पड़ी हुई, वलीन की मोती रखे हुए, बोला गया संदूक को। तो बाकी जीना रिसालत का एक मोती चमक आत्मा ने नबुव्वत, आत्मा ने रिसालत के सितारा चमक रहा था। जान खाने मदारी था श्रीजी की कलीमुल्लाह की जमीन को देख कर कहने लगा अपने किसान दिन से इसकी जमीन खत्म है। माथे भी तो बोला करते हैं, माथे भी बोला करते हैं। मजदूर और बागरी इंसान का माथा बोलता है कि ये लबिकने वाला झुकने वाला इंसान है, और ये दुनिया की जमीन बताती है कि ये किसान कई वाले नुमाया ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सूरत रजुल तदुल्लु अला कौली उसी आयत की अला सीरत जिसका ट्रांसलेशन किया है इन्होंने हिंदी में जो भाषा बोलने का दावा करते सारा चोरी की है इन्होंने रहमतुल्लिल आलमीन के अक़वाल की अंग्रेजी में तर्जुमा कर करके हम पर बेवकूफ बनाया। इन्होंने किसी हदीस का नबी का तर्जुमा किया कि प्लेस इज द इंडेक्स ऑफ या प्लेस इज द इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर। यदीन पर कर करो ये तो खत्म का खत्म नहीं करते। हज़रत आसिया को नवाज़ी आए तो नानू ने हम फरमाती है मत मारी नहीं तेरी, मर जाएगा, तेरी कुर्सी पे कुत्ते काबिल हो जाएंगे और आज कोई नहीं ना मर जाएगा दौलत पाए हो जाएगी, दुनिया बुरी दुनिया से लगी तेरी कुर्सी से। समाज जैसा बच्चा घर में हो गया बदला कुछ पति करना चाहता है। ये बात ठीक है, देखवा लेंगे, सरमत करेंगे, बड़ा बनाएंगे, बड़ा होगा, तेरी आंखें भी ठंडी होंगी, मेरी आंखें भी ठंडी होंगी। मार दे हमारा कुछ नहीं हज़रत कलीम के लिए चाबी मंगवाई जाती है, दूध पिलाओ, मिस्र की चाबियां आई, राजस्थान घर के बनखंड के खुदा के बेटे को दूध पिलाना है, मजाक तो नहीं। कतार में कई गाड़ी थी, एक गाड़ी आगे बढ़ी कि दूध मिलाई, उधर के कायनात में कलीम की वादा से वादा किया, हर हमने तुझसे बिछड़ने वाले तेरे माल पर तेरे सिवा सारी दुनिया की औरतों का दूध भी हराम कर दिया। वादा किया, एक ये वादा किया कि तेरे सिवा सारी दुनिया की औरतों का दूध हराम कर दिया। दूसरा वादा किया कि दूसरे वापस अल्लाह मियां जब मेरे सिवा सारी दुनिया की औरतों का दूध हराम हो गया है तो फिर मेरा बच्चा दूध किए बगैर जिंदा कैसे रहेगा? अल्लाह मियां ने फरमाया दूध पिलाया जाएगा उसे। अल्लाह मियां जन्नत से दूध आएगा, फरमाया नहीं तेरा दूध पिलाऊंगा। अच्छा नहीं है तो फिर मैं भी तैयारी करूँ, जहाँ मेरा बेटा गया मैं भी वहाँ पहुँचूँ। जब बेटा अपने सुनाया ना मेरा किलमती मोहल्ला तेरा दुपट्टा इतना सस्ता तो नहीं कि तुझे खिलाऊं के जब वहाँ तक ले जाऊँ तू वहाँ नहीं जाएगी। मेरा बेटा तेरी गोद में जाकर तेरा दूध न खिलाऊं तो मुझे अपना लारे सीना कहना। ये दूसरा वादा किया। और तीसरा वादा किया कि उसके सर पे नबुव्वत का राज भी रखी, वो फाते गम के सारे मराहल तय कर जाएगा। भाई यहाँ दूध पिलाने के लिए आगे बढ़ती है, बैन अक़वामी नखरे करती है, कलीमुल्लाह को उठाती है, कलीम मुंह फेर लेता है या मुंह फिरवाया जाता है। राम ने कहा हत्या कर दी, हत्या तू जितनी ठीक करके नहीं आई, कपड़े अच्छे पहन के नहीं आई, आप
کاپی کا پیا پیا پتہ نہیں میرا حسن کیا ہوگا. وہ کاپی اور تیسری کا چیز کا دودھ پینے سے بھی چوتھی کا چیز کا دودھ پینے سے بھی وہ انکار کرتا جا رہا ہے. فرعون کے چہرے پہ مار کھلتی جا رہی ادھر انکار ادھر خدا کی مار دودھ نہیں پیتا تو بندہ کیسے کرو میرا کم ہے لیکن اتنا جلدی کی بات کرنی پڑے گی. ساری کاجو کا دودھ پینے سے انکار کر دیا کبھی. اب سناٹا کھا گیا فرعون کی زبان میں کہ یہ بچنے والا نہیں یہ بچنے والا ہے دودھ نہیں پیتا. ادھر حضرت کبیر کی زمین میں پیارا تماشا دیکھ لیے وہاں کا نے بھیجا تھا بیٹی ذرا صاف اور کرنا سمجھ کرنا آپ نے بھیجا یہ خدا کہاں لے جاتا ہے. پہلے بھاگتی ہوئی گئی جب غصہ بھیا فرعون کے ہاتھ میں ہے بھاگتی ہوئی بہن اپنی ماں کے کلیجے سے سمٹ کر رونا شروع ہو گئی. ماں نے پوچھا بیٹی کیا ہوئی کہنے لگی بڑی دردناک خبر لائی ہوں ماں جی میرے بھیا کی ثبوت فرعون کے ہاتھ میں گئی ہے. وہی خنجر والا فرعون وہی ظالم فرعون وہی قاتل فرعون وہی بنی اسرائیل کے بچوں کی جان لینے والا آدم خور بھیڑیا کے سب فرعون نے حضرت کبیر کی والدہ نے بیٹی کا ماتھا چوم کر کہا بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں دشمن اگر کبھی مجھے بتانا کبھی سارا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں نہیں ہوتی. اور بھائی ہے کبیر کی کہلاتی بھائی کا تعلق کرتے ہوئے اس پارگاہ کو دیکھ کر جب فرعون کا چہرہ اترا ہوا ہے دربار گزرا ہوا ہے تو یہ بچی نعرہ لگاتی ہے کوئی کمی ہو میں بتاؤں اگر میرے پیچھے ہے تو ایسا گھرانا بتاؤں گی ایسی پانچ بات کہ مجھے یقین ہے اگر وہ خاتون اس بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے بیٹا اس کا دودھ یہ پیرن قبول کر لے گا. بولنے والی خدا کے دربار میں صورت آسیہ نے فرمایا سنو نا سنو کیسی کیا تم کون ہوتے ہو کیا کہتی یہ کہتی ہے میں خاتون کا پتا دیتی ہوں. فرعون نے حکم دیا جاؤ اس کو پکڑ کے جانو پکڑتے رہو اس خاتون کو تمہیں بہت خدا بلاتا ہے. فرعون کے درباری جاتے ہی کلیم کی والدہ کے دروازے سے دستک ہوتی اس لیے منگل بات کون ہے جواب دیتے ہیں کہ یہ ہمارا خدا بلا رہا ہے. کلیم کی والدہ سنائی ہے تمہارا خدا بلا رہا ہے اور میرا خدا مجھے تسلیہ دے رہا ہے کہ گھبرانا نہیں ذرا چھپتا رہنا ذرا استقامت کا مظاہرہ کرنا شروع ہو جاتا ہے. کہنے لگی کیوں بلاتا ہے تمہارا خدا وہ کہنے لگے ہمارے خدا کو بیٹا ملا ہے وہ دودھ کسی کا نہیں پیتا سنا ہے تو بڑی پاک دامن پاک باز ہے تیرا دودھ شاید وہ بیٹا قبول کر لے. خدا کہتا ہے کہ آپ دودھ پلا بچے کو. زمین کی والدہ کہنے لگی اپنے دو بیٹے کے خدا سے جا کے کہہ دو کہ میری لاش تو وہاں جا سکتی ہے جب تک جان باقی ہے اس گھر کے کبھی نہیں نکالوں لیکن میری خاتون کے لیے میری دوست نے محبت کر دی. کہنے لگے خدا کی بات نہیں مانتی ابھی جا کے بتاتا ہوں میں سے ہم بتا دوں تو کرنے والی خاتون ہے بڑی میں تو کرتے ہیں یہ کہاں کر دیا اس نے یہ ہوتے ہیں نہیں آسیہ کہنے لگی تیری تو مت ماری گئی ان کے گاؤں میں تک والے کے قربان دے دشمن بچھڑا ہوا ہے تو دوست بھی کر دوں انسان جناب آسیہ بھی میں دماغ خراب ہو گیا تیرا تو پتہ نہیں کیسے خدا مان لیا تجھے یہ تو تیرا ہے دودھ بولی پیتا بجلی اس کی خطرے میں ناز تو کر رہی ہے خدا نے کوئی مکان دیا کبھی تو ناز کر رہی ہے اگر نکلنی ہوتی تو انسان کی طرف ہوگی
انعام کے لالچ میں کمی آتی. اگر خدا نے اسے کوئی مکان دیا اسی لیے لوٹ کرتی ہے بیٹے کو وہاں بھیج دے. اگر بیٹا دودھ پی لے تو سارے لوگ سر آنکھوں پر، اور اگر دودھ نہ پیے تو اندر بھی ساتھ بھیج دے، سرکنم ہو کے آ جائے گا. میرے بات پوری خاندان کو نہیں اب حضرت کلیم کو گراؤنڈ کے دربار میں اٹھا کر چلتے ہیں. کلیم کی والدہ کے گھر کی طرف رب کائنات نے فرمایا موسیٰ تیار ہو جاؤ، میرا پہلا وعدہ سچا ہونے کے لیے تیرے دامن میں آ رہا ہے. ایک میرا پہلا وعدہ سچا ہونے کے لیے تیرے دامن میں آ رہا ہے، تیار ہو جاؤ. حضرت کلیم کو لایا جاتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس. اپنے بیٹے کو اٹھاتی ہے، گلیجے سے لگاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کا دودھ پینا شروع ہو جاتے ہیں. کہیں جا کے چلا دیتی دروازے کو دودھ پیے اور جو دوسرے کام پر کے سر سے بن تو کوئی پہلو کے بن ایک دوسرے سے کھینچتے پڑتے. ہر شخص کی کوشش ہے کہ پہلے میں آ کے خوشخبری سناؤں تاکہ مجھے بڑا انعام ملے. پی رہا ہے بیٹا ماں کا دودھ، یہ دنیا دن احمد یوں ہی جا کے اطلاع دیتے ہیں میڈیا تیرے بیٹے کے دودھ کہتا ہے گھر کے سارے اخراجات اس نئی پوری خاتون کو کھانا لباس پہنایا جائے. اور ہاں اس کے گھر کی صفائی، اس کے لباس کی تدبیر اور اس کے خارجی ضروریات کے لیے وہی میزان اپنایا جائے جو میرے شاہی غلامی کا میلان ہے. اور ہاں ذرا ایک ذمہ دار سمجھ اور تھوڑا فوجی سچا بھی میرے بیٹے کی حفاظت کے لیے اس گھر پر تعینات کیا جائے تو 24 گھنٹے سے یہ تو خدا ہے. میرے اللہ نے جو وعدہ کیا اس کو بھی ہے کیوں نہیں؟ میں نے اتنی محنت کی اور آپ نے جو جواب دیا ہے، میں نے سوال کیا تھا جو وعدہ کر رہا ہے وہ وعدہ نبھانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے کہ نہیں؟ رکھتا ہے. اس نے پہلے بھی وعدے کیے اور تو جواب دو اور وہ وعدہ نبھائے بھی کہ نہیں. اب اسی پروردگار نے رحمت للعالمین کے غلاموں سے وعدہ کیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم. وعدہ کیا ہے رب کائنات نے اہل ایمان سے جو تم میں سے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ایمان والوں تم کا وعدہ کیا جا رہا ہے جن کا ان کے دعوے کے عین مطابق ہے کہ لَيَسْتَخْلِفُنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. خدا تمہیں زمین پر خلافت عطا کرے. خدا نے اپنی اسی وعدے کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت عطا کی صدیق اکبر. اپنے وعدے کے مطابق خلافت کا شہرا پہنایا امام اقلی حریت مراد رسول مراد علی حضرت فاروق اعظم کو. خلافت کا سیوا پہنایا شہید مظلوم پیغمبر کے دوہرے دربار امیر المومنین حضرت عثمان غنی کو. خلافت کا سیوا پہنایا امیر المومنین سید الاولیاء والانبیاء حضرت علی مرتضیٰ کو. اپنے وعدے کے مطابق خدا نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر کے دکھایا. ٹھیک ہے. اب ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں کسی کے اکثر جبرن خلافت کی مطلب سے بیٹھ گئے. مجھے بات کیجیے گا میں کنفیوز کر رہا ہوا لیکن کیا کروں. مریض کی بیماری کو دیکھ کر جا کر بیچارے کو آسانی کو شروع کرتی ہے. ایک طبقہ کہتا ہے کہ صدیق اکبر کا حق نہیں تھا جبرن خلافت لے لی. اور یہ وہ طبقہ ہے جو زبان سے دعویٰ کرتے ہیں حضرت علی کی محبت.
زیادہ لوگ اور بے زبان لوگ تھے. تمہاری سادگی کے قربان ہونے کو سیکھا تھا. نظریاتی دنیا کا کون اٹھتا ہے وہ تمہارے ساتھ کھیل کھیلتا. ایک طبقہ اٹھا اس نے جناب علی المرتضیٰ علیہ وآلہ رسول کی محبت کی آگ لے کر صحابہ پہ تیر چلائے. دوسرا طبقہ اٹھا اس نے رسول اللہ کے عشق کی آگ لے کر علماء حقانی پر تیر چلائے. اور آج تک تم نے یہ سوچنے کی کوشش نہیں فرمائی کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں کر چاہیے. ارادہ تو ہے جناب علی المرتضیٰ کی محبت کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ صدیق اکبر جبرن خلافت کی مطلب کر بیٹھے. پنجابی میں سے کہتے ہیں زوری کر گئے. خلافت کی مطلب سے زوری. عقیدہ یہ ہے کہ صدق سے بھی قبضہ کر لیا جبرن، امامت سے بھی قبضہ کر لیا جبرن، مسلمان رسول کا بھی کر گئے جبرن، اور روزے میں بھی گھس گئے. کتنا پاپولر لیڈر کی سواری ہے دیکھو نا مدینے میں کتنے موقع لیڈر کے ایمانداری سے بتاؤ. کوئی کینڈیڈیٹ آپ کے ووٹ لینے کے لیے اٹھے اور اس کے پیچھے ووٹر 5 بھی نہیں، اس کی عزت ہوگی ہے تمہاری. اگر دلیل مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو کس شکل میں پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ایسے لیڈر تھے کہ ساری دنیا صدیق کے پیچھے تھی. حضرت علی کا وقت تمہاری طرح کے ملے جن کو دو، تمہاری طرح کے ملے جن کو دو، تمہیں دشمنی کی ضرورت ہے. اگر یہ سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ تیرے خدا کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کے سوا کسی سے نہیں. سنی کا عقیدہ یہ علی اللہ کا شیر ہے، علی رحمت اللہ علیہ کا سپاہی ہے، علی اسلام کا فخر ہے جو خدا کے سوا کسی سے نہیں کرتا. اس لیے اس کا سر اللہ کے آگے جھکتا ہے اور جو سر خدا ہی کے آگے جھکتا ہو وہ کسی غیر سے نہیں بنا سکتی. لیکن میں آپ کے دل و دماغ سے سب تقریر کر پوچھتا ہوں مرنے کے بعد بھی کوئی صبر کر سکتا ہے؟ موت کے بعد یہ برابری کر دیا کہ کسی کا عمر موت کے بعد جبرن روزے میں سو گئے. دنیا کی کسی کتاب میں، کسی نبی کی روایت میں، کسی مقرر کی تقریر میں میں نے یہ سنا کہ فلاں نواز صاحب جب فوت ہوئے تھے اور انہیں دفن کیا جانے لگا تھا تو وہ اٹھ بیٹھے تھے کہ میری قبر میں دفن نہیں ہوگا، میرے لیے فلاں مقام پہ قبر ہو گئے. سنا کبھی ایسی قبر نہیں ہے. لیکن محمد صاحب شیخین کی حضرت میں قربان جاؤں کتنا لوگ ہے اپنے دشمن. شیخین کے دشمن شیخین کے ہاتھ تبدیل کہتے ہیں کہ انہوں نے موت کا ہاتھ میں اپنی بنوائی. تو ایسے کمپنی کے مارے ہوئے تین لگے دل سے دور دور کے سر باندھنے والوں کو کہتا ہوں کہ جو شبرم روزے میں گھس گئے، جو شبرم مسلے پہ چڑھ گئے، جو شبرم ناچوں کا بیٹھ گئے، جنہوں نے شبرم سپاہ لیا، جنہوں نے امامت پہ شبرم قبضہ کر لیا، انشاءاللہ سنت پہ بھی قبضہ شبرم پوری کا ہوگا. لیکن قرآن کے اعلان کے مطابق کسی کے اکبر خلافت کی مسلط پر جگہ نہیں ہے، بلکہ خدا نے اپنے وعدے کے مطابق محمد عربی کے صالحین کو خلافت عطا کی ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی کے اکبر خلیفہ پر حق نہیں ہے تو راستے دو ہیں، تیسرا راستہ نہیں ہو. یا کہ صدیق کی طاقت خدا سے زیادہ، کیونکہ خدا نے تو وعدہ کیا تھا نا کہ میں ایمان و عمل کے میدان پر پورا اترنے والوں کو خلاف
صدیق ایمان عمل کے معیار کا پورا نہیں کرتا تھا لیکن پھر بھی خلافت سے آ گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ العیاذ باللہ خاتم بدہن نقل کفر نہ باثر صدیق اکبر خدا سے زیادہ طاقتور بولے. اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ خدا نے کیونکہ صدیق اکبر کو ایمان عمل کو یہاں کے مطابق خریدا اس لیے صدیق اکبر کو خلافت راستہ کو مطلب بتاتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو یہ سوچے کہ کوئی خدا سے طاقتور ہے وہ ایمان سے کام ہے. خدا سے طاقت میں زیادہ اگر کسی کو کوئی تصور کرے تو ایمان باقی نہیں رہتا. اس سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ مطلب خلافت سے آتے ہیں تو خدا کے وعدے کے مطابق خود اللہ سے نہیں کے مطلب بتا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کے بعد فاروق اعظم ایمان و عمل کے معیار کا جہاں تک تعلیم. ایک عزیز دوستوں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کی ایک جھلک دکھاتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ساری دنیا سو گئی رات میں سناٹے کا دامن پوری کائنات سے پوری کائنات کو اپنے سناٹے کے دامن میں لے لیا. رات کی تاریخی خاموشی کائناتی انسانی پر حکمرانی کرنے لگی. جب ساری دنیا کے شروع میں لپٹ گئی حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں مدینہ کی کسی ضرورت سے ہوئے مجھے ایک بوڑھا نظر آیا جس کی کمر جھکی ہوئی ہے. چہرے پر کتنے نقاب ڈالا ہوا اور پانی کی ایک بھاری مشق اٹھائی ہوئی پشت پر مشق کے گزر سے اتنا جھکا ہوا ہے کہ مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی کھلا ہو جیسے کوئی معذور ہو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پہچاننے کی کوشش کی لیکن نہ پہچانا. فرماتے اب میں ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا کہ بیٹی کہاں جاتا ہے. جس گھر میں جائے گا پتہ چل جائے گا تو یہی صاحب ہے. لیکن فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے اس اجنبی کا فالو کیا ان کے پیچھے پیچھے چلا تو رات کا وہ مسافر پانی کی مشق اٹھائے ہوئے اس جگہ کے گھر میں جاتا ہے جس کا گھر والا میدان جہاد میں شہید ہو گیا تھا اور پانی کی مشق اس کے مٹکو میں اڑ کر خالی مشق لے کر چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے چلا جاتا ہے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے زندگی کا سفر میں رات اور بھی میں نے دیکھا پھر ایک تیسری مرتبہ اتفاق ہو گیا وہی رات کا مسافر وہی اجنبی نقاب ہو رہے ہوئے مشق اٹھائے ہوئے جا رہا ہے. جناب کسی کا جناب فاروق اعظم فرماتے ہیں آج کچھ سے پر برس نہیں ہوا اور میں نے آگے بڑھ کر اس اجنبی کے چہرے سے نقاب ہٹاتے ہوئے پوچھا کہ کون ہو تم؟ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ نقاب تو میں نے اس کے چہرے سے ہٹا لیا لیکن جب گاؤں سے دیکھا تو میرے گاؤں سے کھڑے ہو پسینہ پسینہ ہو گیا نشان اس لیے کہ جس کے چہرے سے نقاب ہٹائی تھی گستاخی کے ساتھ وہ کوئی مدینے کا عام شہری نہیں محمد عربی کا جانشین امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جنہوں نے کام دراز کرنے والے پھڑ دیا. تم کہتے ہو کہ جناب صدیق نے پیغمبر کی بیٹی کا حق مار دیا. وہ صدیق اپنے پیغمبر کی بیٹی کا حق مار سکتا ہے تو اس دنیا سے نیا قسم کہیں کا بھی گانا گوارا نہیں کر سکتا. اپنی بیٹی کو وصیت کرتے ہیں لگتے ہیں میرے لیے نیا قسم تیار کرنے کی اجازت نہیں. اللہ کے آسان دیں گے آپ فرماتی ہیں اس خاتون کی خود کی دوسری بڑی قربان ہے. جب دنیا سے نبوت روانہ ہوئی تو گود ایسا سکی اور جب صداقت روانہ ہوئی تو گوشت سکی ایسا سکی. جناب اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے بہت دور کیا ہم نے اتنی بھی تاثیر نہیں کہ ہم اپنے بچھڑنے والے ابو کو نیا قدر پیدا کر روانہ کریں. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں بیٹی میرے آقا کی امت میں دلہا ہوا لباس پہن رکھا ہے. مجھے حیرت یہ ہے کہ میں نیا کپڑے پہن کر اس امت کے آقا کے سامنے شروع سے جاؤں.
وارث بزرگوں کی مزاروں پہ ہائی کافی کی قدر جانو گے تو کچھ مراد پوری ہوگی. مطلب یہ ہے کہ کچھ لے کے آئے گا تو کچھ لے کے آئے گا. خالی حق آئے گا تو خالی حق چلے گا تو سوچ کے بنائے گی. اور آج کل دنیا کا بخار چلا ہوا ہے اس لیے تصویر وزیر نے پوسٹ مارٹم کیا ہے. اور کیا ہے بزرگوں کے نہیں مانتے وہاں بزرگ پروچو تم نے بزرگوں کی مزاحت کو دیکھ سمجھنے کے لیے کیے تم بزرگوں کے عادت ہو گئے. اور میں ندیم آپ سید ندیم کے 50 بہت اچھا سزا اور اس طرح بزرگوں کی مزاحوں کو منڈیاں نہیں بنانا چاہتا حقیقت اور احترام کا مدد سے ہم بزرگوں کے خاطر ہیں. اسکول کے نام سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کا دوسرا سر کا فرق اسکول کے نام قطب الدین بختیار کاکی معین الدین چشتی نظام الدین اور شاہ عبد العزیز شاہ عبد الغنی شاہ ولی اللہ مجدد الاسفانی حسین احمد مدنی شاہ ابن عالم سید عطا اللہ شاہ بخاری عبد القادر رائے پوری شفق تبریز اور اشرف علی تھانوی اور حضرت مولانا صدیق احمد عثمانی اور سید اسماعیل شہید کے ساروں کی مٹی میں اپنے آنکھوں کا سرما دوں لیکن میں سراجی کو نہیں ہوں. پچھلے دنوں میں نے پاکستان کے دورے پر اگر فروخت نے فتوا دیا کہ اس کے پیچھے نواز نہیں یہ وہی ہے جن کے بارے میں اقبال میرے دکھ سے کہہ گیا ہے وہ بھی کو کام جو کبھی کی تجارت کرتے کیا نویشوں سے امریکہ میں یہ آج بھی مطلب اتنا خبریں محترم تمہارا اپنا رخ بھی ایمان بھی وغیرہ کتنا رکھو گے جھوٹا کہ نہ رکھو نور بھی موسم بھی. ہم کا بزرگوں کا غلام ہے. اگر بزرگوں کا غلام ہو تو محمد اللہ علیہ کی مدار کرے ظاہر میں کتنا ہوا ہے اس کا اللہ کو حرامت ابھی حجوری خدا کے مجھ سے کرم کی سزا کرتے تھے اس قدر اللہ کی غیرتوں کا نہیں سمجھتا رہا میری قدر پر خدا تیری روح کو پروت سکون عطا فرمائے اور تیری روح زندگی میں خوش مزہ بن کر گلشن گرم میں صحیح بات ہے. انہوں نے آر بھی ہے حالات کی اور 3 طلاق صحابہ پر انہوں نے آر بھی ہے اس کے رسول کی اور 3 چلائے مجاہدین نے اسلام پر اس لیے دونوں ملے ہوئے تھے اور وہ بارے رسالت مانگنے کے بارے ایسی بات ہاں 3 لاکھ کا صفا کر دونوں خیر ڈال دیے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نمبر آیا فاروق اعظم کا اب کہو رضی اللہ آپ سے پوچھتا ہوں جھانگری کے ساتھ خلیفہ بنے یا خدا کے وعدے کے مطابق بنے جلدی بولو شبرم خلافت سے آئے یا خدا کے وعدے کے مطابق آئے یا لائے گئے تم کا فیصلہ کرسی تھا یا حسی تھا قرآن پاک کی بلادی اور انتشار کے مطابق کہ تم میں سے میں نے تمہیں خلاف سے عطا کرنی ہے تمکین دین کے ساتھ سکون عمل بھی عطا کرنا ہے تو اس دعوے کے مطابق فاروق اعظم کی خلافت بھی اچھی ہوئی. اب وہ آیا مرادے کے اندر پہلے بات تھی اس کے بارے میں رحمت اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے صحابہ کو اسلام میں پالا ہے تنہا میرا صدیق ہے جس نے میرے اسلام کو پالا ہے اور اس سب کا موسم اسلام ہے لیکن صدیق اکبر میرے دین اور میرے پروگرام کا محسن ہے. صدیق اکبر سب کو رضی اللہ
وہین محمد، دلیل محمد، شفاع محمد، جمیل محمد، امان محمد، امین محمد، سبردار محمد، مدین محمد، ابو بکر صدیق دین محمد۔ مولانا علیہ اعظم جن کے لیے رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، جنہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدائے بزرگوں پر سے مانگا، دعا کی خدا بندہ اسلامی کوشش کی اور یہ میں مجھے فاروق اعظم کی جوانی کی ضرورت ہے، مراد رسول ہے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیل نے مانگا اور فاروق اعظم کو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا۔ جسے خلیل نے مانگا وہ کچھ 1000 سال بعد دنیا میں ظاہر ہوا، جسے خلیل عالم نے مانگا رات کو ہاتھ اٹھائے صبح ہونے سے پہلے روتا ہوا دروازے پہ آ گیا تو ناراض گھروں میں مریض ہی تھی، جب تاریخ آیا تو جماعت مسجد میں جاتے تھی۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اول من فتح باب الکعبۃ عمر، اول من اسلم جہرا عمر، اول من حاضر علانیۃ عمر، جس نے سب سے پہلے خدا کے گھر کا دروازہ کھولا ہوا ہے، جس نے خاص کر ایمان کا اعلان کیا ہوا ہے، اور جس نے مکہ کے چوراہے پر کھڑے ہو کر دنیا کفر سے خونی کر کے سکو بنکارا کہ اگر صورت ہے تو نکل آؤ۔ جو تلوار پہلے سبھی والے جو شراب چلتی تھی آج کے بعد وہ تلوار محمد کے حوالے ہو، آج کے بعد وہ تلوار محمد العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلے گی۔ جس نے بچے یتیم کرانے ہو نکل آئے، جس نے اپنی گھروالوں پیدا کرانی ہو نکل آؤ۔ تمہیں خبر ہونی چاہیے کہ ستار کے بیٹے کا شباب اور جوانی آج کے بعد عبداللہ کے یتیم کے حوالے ہو چکی۔ ایک عمر پوچھتا ہوں تاریخ سے گروکوں سے چھانٹ کر مجھے بتاؤ کہ صورت ہوئی کسی کو سامنے آنے بولے تو صحیح جواب ہے۔ آگے سنت کے نوجوانوں مجھے بتاؤ عمر کی خاندان کے سامنے پوری کفر کی دنیا پہل گئی کہ نہ پہل گئی تو پھر مجھے پہلے دیجیے اگر استاد میں نماز جناب صدر مجھے اجازت دیجیے کہ دیکھ بھی اگر کام کا ہو تو کام بن سکتا اگر کام کا ہو خدا کی قسم چلتی ہوئی باتیں رک جاتی ہے۔ میرے تبلیغی جماعت کے گجرات میں میرا دیش کا پہنچا تھا چلتی ہوئی گاڑی میں چلنے لگا، رات میں دیکھا کہ مولوی صاحب چلتی ہوئی گاڑی میں چل رہا ہے، بعد میں مولانا آتے ہوگا تو خدا کے بچے تم نے جس سے اٹھا رکھا ہے وزن اٹھا رکھا ہے، پھر چلتی ہوئی گاڑی سے چلتے قانون کی خلاف ورزی کر رہے کچھ اٹھا کچھ مجھے اپنی گاڑی چھوڑ شریف آدمی، لیکن جب بات اپنے سطح پہ بیٹھنے لگے اب ہمارے تبلیغی مجاہد میں بات کی بدبو پتہ چلتی ہوئی گاڑی سے چلنا منع ہے، ہمارے لیے منع ہے تو تمہارے لیے بھی منع ہے نا۔ تو ماشاء اللہ رام صاحب کے بنادی باتوں قبر سے کھڑا کر دیا گاڑی کو سارا پتی تو کھڑے ہو کھڑی ہو گاڑی جا رہی ہے رفتار تیز ہو رہی ہے، بعد میں صرف ٹھنڈی دکھا دی گاڑی چھوڑ دی۔ خان صاحب نے کہا اچھی بات ہے گاڑی چھوڑ دیا ہے، آؤ اب ہم بھی گیٹ پر ٹوٹ گئے پوری گاڑی کو روک دیا اور بنا سبل ٹکٹ لیا ہوا ہے کاروبار کا کام کاج کیا ایس پی آیا ٹکٹ سیٹ کرنے کے لیے بعد میں ٹکٹ دکھائی، ایس پی صاحب کہنے کے خان صاحب آپ کو غلط کرنے میں بیٹھ گئے، یہ جگہ آپ کا تو نہیں ہے۔ خان صاحب نے کہا کیوں یہ پشاور نہیں جاتا ہے، اس نے کہا پشاور میں جاتا ہے خان صاحب لیکن یہ فرسٹ کلاس ہے، آپ نے تھرڈ کلاس کا ٹکٹ دیا ہے یہ فرسٹ کلاس ہے، خان صاحب نے کہا فرسٹ کلاس پہلے پہنچتا ہے، پہلے بھی نہیں پہنچتا۔ اب اپنے اس طرح سے مہمان کو سمجھانے کے لیے اس نے طریقہ یہ استعمال کیا کہ خان صاحب آپ کے جو چھٹے والی سیٹ ہے نا اس سے نہیں گئے، آپ کو اپنا چھٹے والی سیٹ سے نہیں گئے، آپ کو چھٹے والی سیٹ سے بیٹھنا چاہیے، آپ کے لیے چھٹے والی سیٹ کراؤڈ ہے مجھے آپ نے ہر بات کر سکتے ہو،
آپ فکر چیز سے بیٹھے ہوئے کہ آپ نہیں کر سکتے. اچھا جب وہ چیز نہیں کر سکتا اس میں تو نہیں کر سکتا. سیٹ اٹھائی کھڑکی کے بعد نیچے کا پتہ نہیں چلا کام کا پتہ چلا. اب ٹھیک ہے ایک چیز سمجھ لیا کہ سفر کا پہنچ چکا ہے. اگر ٹھیک نہیں کرتا ہوں تو گاڑی لے جاؤ. بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. اور اگر کرنی لگی ہوئی ہے تو کوئی سامان کرتے اور بازو میں جان چاہیے خدا کی قسم. اگر سیدھا نہیں جاؤ اور بازو میں جان ہو تو چلتی ہوئی گاڑیاں رک سکتی ہے. چلتا بندی ختم ہو سکتی ہے. ایک پوری دنیا اس کو نمکار کرتا ہے. جناب قاضی کے آگے میں کتنا ہوتا ہے وہ تشریف لائے مسئلے کو سنا سکتا ہے. وہ آیا جس کو کبھی والے نے مانگا تھا. آئے میرے عمر دشمن کی مانگنے پر مجبور ہو گئے. مستقل چیز کا قلم کتنا تنگ نظر ہوتا ہے کہ زندگی میں لہو کو پڑھنے والوں کی نگاہیں جانتی. وہ کبھی مسلم لیڈر کی خوبی کو ماننے پر آوازہ نہیں ہوتا ہے. اگر مانتا ہے تو بہت تنگ ہو کر مانتا ہے. لیکن کبھی کبھی ہم سے لکھتا ہے کہ اگر مسلمانوں کو ایک عمر اور مل جاتا تو قرآن عرض پر اسلام کے سوا کوئی چیز نہ ایسا کیوں ہوا اس لیے کہ انہوں نے زمین پر عدل قائم کیا. اب میں مجھ سے بات کر رہا ہوں میں دنیا کی بات کر رہا ہوں. خدا کے لیے توجہ کیجیے. جب زمین سے عدل قائم ہو جائے تو پھر عدل قائم ہو جاتا ہے. زمین کے ایک ایک ذرے سے چشمے پھونکتے ہیں خیر و برکت. اور جب حکمران قبولیت ہو جائے تو خزانہ بھی خالی کرنسی بھی تو پھر اور غصہ کرتی کی عروج پر. لیکن اگر حاکم کا سینہ انسانی ہمدردی سے معمور ہو اور حاکم کی زمین اللہ کی بارگاہ سے سچوں سے منور ہو تو پھر زمین سے اپنے سکون ہوتا ہے, خوشحالی ہوتی ہے اور ہر راحت ہوتی ہے. جتنا اتارا دو وہ حکمران ہے آپ کا کہ جس کا حکم ہواؤں نے بھی مانا, جس کا حکم زمین نے بھی مانا, جس کا حکم آگ نے بھی مانا. ہمارے اربا ہے اور جس کا حکم پانی نے بھی مانا. قانون کا حکم جتنا اتارا دو بڑھتی ہوئی زمین پر پانی مارتے ہوئے کیسا چاہے کاٹتی کیوں ہو کیا میں نے تیرے سینے سے عدل نہیں کیا. جملہ ملاحظہ کروا دوں گا. کاٹتی کیوں ہو اللہ کی مخلوق کو پریشان کیوں کرتی ہو کیا میں نے تیرے سینے سے عدل نہیں کیا. مدینہ میں خطبہ دیتے ہوئے فرماتے جا ہمارا تو ایمان ہے. خدا چاہے تو اپنے بندو کی آواز اور اس کا امید دور پڑ جائے. ہمارا ایمان یہ اختیار ہے اسی کو. اختیار کس کے پاس ہے؟ ساری مصیبت یہ ہے کہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اگر آپ لوگ سمجھتے تو مولویوں کی نورت اس کی کبھی کامیاب رہے. ساری مہربانی آپ کی قربان جانا چاہتے ہیں. بڑا ہو گیا مولوی میں کہا کرتا ہوں ہمارے فرنٹیئر کے کسان اور بلوچستان کے خان وہ مرغے اور کچیر لگاتے ہیں اور جو پنجاب کے دوست ہیں خاص طور پر پاکستانی یہ مولوی لگا مولوی کی چونچ سے چونچ لگتی ہے نا فری اسٹائل ہوتا ہے. سمجھنے کی کوشش کرو. ہمارا سیدھا یہ ہے کہ سنوانا جیسا سنوانا اللہ کے اختیار ہے. وہ سکتا ہے پورو والے کو سنا دے, سکتا ہے قبر والوں کو بھی سنا دے, اور اگر نہ سنوائے تو 25 سال کے کلیئر سلام کو چہرہ بنا کر سننے کی طاقت چل کر دے. یہ سارا اختیار اسی کے شادی سے کسی نے پوچھا تھا امیر دیکھے تو شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے آج بڑھا ہے جو وقت
کسی نے ٹالتا تھا بخاری جان کیوں ٹالتا تھا تو ضرور بخاری کرتی بخاری کو جو جانتے ہو کوئی ایسے پرویش کو جو جانے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. تعریف دیکھنے والے سکار وہ نہیں تندرست شو حکم ہے تو چکر باز وہ نہیں یہ کتنے والی سرکار وہ نہیں. اس نے تو ساری زندگی اپنے لوگوں کو چکر کر اٹھائے رکھا اور ایک ہی باتیں کا چاہ کیا. آپ نہیں جانتے لیکن ان سے پوچھیے وہ کوئی چوڑی والوں سے پوچھی کہ پاؤ میں بخاری کی طرح جو بڑے صدی میں قرآن پڑھتا تھا تو ان کے عوام جہاں کھاتا کرتے ہو جو ظلمات میں جگمگاتا رہا بخاری دلوں کو چلاتا رہا کئی بار کے اس کے دم ہم سے بے کسالت کے برتن اڑاتا رہا اور بے چار کی داستانیں بتا نے ہمت چھڑاتا رہا. کسی سر سے جھکنے کا بھی نفا حضور خدا سر جھکاتا رہا. یا رات میں سورتوں کے سراغ خود اپنے ظہور سے جلاتا رہا اور بڑے دور کی داستانیں وفا والے ہمت سناتا رہا. چہل ماتم کی دور دل کی بات کہ مجھے رات کا دل سے جاتا رہا اور ہوا سب کبھی ذکر جو وفا بہت دیر تک یاد آتا رہا. بخاری سے کسی نے پوچھا چاہتی ان کو سنتے ہیں اور بتایا کہ فرمائشوں کو ساتھ جانوں کبھی کام نہیں مسئلہ پوچھتا ہمیں لگا مسئلہ پوچھتے ہیں تو میرا سر کھانے کی کوئی ضرورت نہیں. کل جب مرے گے تو پتہ چل جائے. سنتے ہوں گے تو سن لینا نہ سنتے ہوں گے تو چپ کر کے رہے. وہ ملانے والے لوگ تھے نا ان کی نظر قسمت تھی ان کی نظر قسمت میں تھی وہ کام کو ملانا چاہتے تھے اور جب وہ چوک نکلنا ہو کر وطن سے نکلتا ہے وہ آ کر مٹھی بن جاتے اور دکان یہ ہے کہ کون کو رہا ہے اس سے خطرہ اس سے کافی بہت خوشی فلانا سے کام تو میں کرنا مجھے اکرم علی خان شہید ہوئی کا اسماعیل شہید سید محمد صدر سید کا بخاری عبد القادر بھائی شکیر احمد اسلامی امرت شاہ کاشمیری مولانا اسلام مفتی کفایت اللہ یہ سارے حضرت مسلمان کون باقی رہ گئے مسلمان کون باقی رہ گئے ادھر سے صبح شام مجھے نظرانہ پیش کرے سب مسلم پکا مسلمان جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا ساری جگہ حوالی فاروق اعظم کی گونج شادی کر پہنچا دی ٹھیک ہے نا اس طرح کی جناب فاروق اعظم کو میں دیر سیلاب نہیں دیتا. اس قوم کی روایت ہے کہ ہر سال ساری قوم جمع ہو کر میلے کی شکل میں ایک بچی کو تیار کیے پیٹ میں ڈالتی ہے اس بچی کی بھیڑ چڑھائے جانے کے بعد دریا سیلاب دیتا ہے اور زمینیں سیلاب ہوتی ہے. ہمیں اجازت ہے پوچھا گیا فاروق اعظم سب کہو رضی اللہ ہو رہا حال ہو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا دریا کے نام واہ دریا کے نام خط لکھا اور وہ خط بھیجا اپنے گورنر کو فرمایا کہ خط دریا میں چھوڑ دینا اس کے بعد جو بھی اکثر وہ مجھے فوراً مدینہ میں ابتدا کرنا اس کا جو رقص عمل ہو دریا کی طرف سے اس سے مجھے مبتلا کرنا. تاریخ اٹھا کے دیکھیے وہ لکڑی میں لکھا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں یہودیوں کی ساری جمع ہوئی مسلمانوں کے علاوہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ ممکن ہے عقل انسانی اس کو تسلیم کر سکتی ہے کہ دریا کے نام کسی انسان کا گھر آئے حق آئے اور دریا اس پہ عمل کرے. اس خط میں کیا لکھا تھا لکھا تھا تو جس کا تو مخلوق ہے کی ہم مخلوق ہے
اور جو سب کا خالق ہے اس کے محبوب کے ہم خادم ہیں. اگر تو اللہ کے نام پر اور اس کے حکم پہ چلتا ہے تو کوئی انتظار مت کرو. کسی انسانی جان کا بھیک چڑھانا تو بڑی بات ہے. ہم تجھ میں کوئی چڑیا بھی نہیں ڈالیں گے, اجڑا ہوا کتا بھی نہیں. اور اگر تو میرا خدا کے حکم سے نہیں چلتا تو ساری زندگی کا چل یہ خود کی بھی محبت کے بارے میں خدا کو کوئی ضرورت نہیں. اب انسانی آپ کے دیش میں سے بنا ہے فاروق اعظم کا خط ڈالا گیا. اس راہے سے دریا اتنا سوکھ چکا تھا کہ ریت کا ہے, لیکن فاروق اعظم کا خط پہنچتے پانی سوکھ اچھلا جیسے آج کے شوروں کے اوپر پانی ابلتا ہے اور ابلتا ہوا لوگ ابھی کھڑے تھے تو انہیں کچھ سیلاب رہا ہے. کیوں؟ اس لیے عدل کیا. اور عدل کہتے کسے ہیں؟ عدل کسے کہتے ہیں کہ خود یوگ اور مرتی بیس کی کاروں میں چھوڑو اور غریبوں سے کہو سائیکل پر چلو سماج کرو اللہ صبر کرو. شاید آپ کو مصطفیٰ کے نام پر کون سے کھلی بندہ کھیلنے والے دوستوں تم پھر بھی علماء دیوبند کی داد نہیں دیتے. خدا کی قسم یہی تو ایک طبقہ ہے جو چوروں کو پکڑتا کرسی تو ہمیں نہیں ملے گی, کرسی لینے والے طور پر ہمارے ہیں کہاں, لیکن انشاءاللہ آرام سے ہم بھی کسی کو نہیں پہنچے. علماء دیوبند کو خدا نے پہلے ہی چیزیں کیا ہے کہ جو پکڑنے لگے آپ کی خدمت بھیڑ کر. پانی کا زمانہ آ گیا, اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا, قوم کو ذرا تھوڑی سی معاشی قسمت آ گئی. پانی کے آگے رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن بیٹھے ہوئے اپنے وجود سے بات کرتے ہیں کہ آج کے بعد تجھے گیہوں کی روٹی بھی نہیں ملے گی, آج کے بعد تجھے گوشت بھی نہیں ملے گا, آج کے بعد تجھے روغن بھی نہیں ملے گا. یہ سب کچھ اس وقت تک تجھ پہ حرام کرتا ہوں جب تک کہ سبھی والے کی امت کے ہر فرض کو یہ چیزیں نہیں سب کو ہے. لیکن سرکار مار کی طرف سے کنٹری میں مارے ہوئے نوجوانوں للچائی ہوئی نظریں اٹھا کے دیکھتے ہو تم کن کرداروں کو کیوں نہیں دیکھتے جنہیں محمد میں کردار لیکن اپنے بیٹے کے ہاتھ میں تربوز کی کاٹ دیکھی. بس تربوز کی کاٹ دیکھتے ہی بکھرے ہوئے شیر کی طرح اٹھے اور بیٹے کے ہاتھ سے دشمن کی طرح تربوز کی کاٹ چھین کر فرمانے لگے تیری حکمت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت چل رہی ہے تو میرے سامنے پروف کھاتا ہے. ساتھ دیکھنے والے نے کہا عمر بچہ ہے. فاروق اعظم نے فرمایا یہ بچہ ہے نا, اس کا باپ تو بچہ نہیں ہے. ایسے اگر مجھ سے پوچھا گیا کہ جو تیرے بیٹے کھاتے تھے کیا رعایا کے بیٹے کو بھی سب کچھ بھولتا تھا تو حضور کے سامنے کیا جواب دے. ایک واقعہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ مجھے احساس ہے میرے سامنے وہ شخص آ رہا ہے کہ جس کے قدموں میں بیٹھ کر انسان سے لگا بنتے آج کے موقع پر سمجھوں کو جمع کیا حکم ہوتا تھا تم کا ٹائم کر دو. آج کے موقع پر آ جاؤ گا میں تمہیں دیکھوں گا کہ تھوڑے دیر بننے کے بعد تمہارا ٹائم تو نہیں کر دے توجہ کیجیے گا. جناب تعلیم میں آنے کے حکم کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے اکبر میں چلا ہوئے عرب کے عدم سے ایران سے عراق کے شام سے مصر سے دور دراز سے گورنر آئے ہوئے ہیں اور قطار اندر قطار بیٹھے ہیں کمپنی والے جانشین فاروق اعظم کی ملزم شناخت نگاہیں ایک ایک گورنر کا جائزہ دیتی ہوئی آ رہی ہے کہ حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ پر فاروق اعظم کی حضرت سے نگاہوں کا مقصد سمجھ کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا میرے پیر بھائی میرے خواجہ صاحب
طرح میں آپ کو پہلے کی بنسبت صحت مند دیکھ رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو جاتے اللہ کے امیر ہو گئی. آپ کو پتا ہے کون ہوں؟ وہ وہی ابو ہریرہ جو اصحاب الصفہ کے ساتھ بیٹھا رہا کرتا تھا. جس سے کہ وقتوں تک کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا. کبھی کمی والے کے ہاتھوں سے کھجور کے چندانے، کبھی کوئی دودھ کا پیالہ آتا تھا تو حضور اپنے ہاتھوں سے ہمیں ایک ایک گھونٹ دے دیا کرتے تھے. اور عمر آپ کو وہ دن بھی یاد ہوگا جب مسجد نبوی کے شہر میں موجود کرا تھا. آپ لوگ میرے ان کا گرد جمع ہو گئے تھے. کوئی کہتا تھا رجل مشغول، کوئی کہتا تھا رجل مسرور. بیچارے سے جادو کا دورہ ہو پڑ گیا ہے، جادو کیا ہے کسی نے تو زندگی کا دورہ پڑ گیا ہے. حالانکہ اللہ خدا کی قسم میں اس سے جادو کیا گیا تھا، نہ مرغی کا دورہ تھا. مسلسل کئی دنوں سے آنکھوں کی وجہ سے میں نجات ہو کر کیا. خوشی سیکھی ہے، پروری نہیں سیکھی. اور بات بھی اتنی ہے کہ پہلے مسلسل باتیں ہوا کرتے تھے، اب جب سے گورنر بنایا گیا ہے تو تحریر کے سامان سے کبھی انگوروں کا کوئی گوشہ یا کھجوروں کے چندانے یا کدو کی کوئی لت یا چوک کی روٹی ذرا پہلے سے بڑی باتیں کم ہو رہی ہیں. تو اس لیے پہلے تقریر نکلی ہوئی تھی، اب بیلنس برابر ہو گئے. اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں ابو ہریرہ ایک جانب پر خدا کے فرشتوں کو دیے گئے. میں سوال لیتا ہوں کہ جو کچھ کہہ رہا ہے سب کہہ رہا ہے، لیکن مجھے اعتراض اس سے ہے کہ آپ صحت مند کی ہو گئے، کملی والے کی امت کی میرے داشت میں آپ کو پہلے کی بنسبت سوکھ جانا چاہیے تھا، کمزور ہو جانا چاہیے. اس لیے محسوس نہ کرنا. میں آپ کو گورنری سے معذور کرتا ہوں تاکہ آنے والی نسلیں ہمیں پانے لگے کہ محمد کے غلاموں نے لفظ پروری کے لیے ان سے حل. یہ ہے نظام مصطفیٰ میئر، یہ ہے نظام مصطفیٰ کہ جو قوم سے آپ مطالبہ کرتے ڈیمانڈ کرتے پہلے خود اس معیار سے پورے نہیں اترتے. آزادی کے قدم کی طرف سے تمہارے قانون کے آدم کو اطلاع ملی کہ قانون نواز پہنتا ہے، دروازے میں چوکیدار رکھتا ہے. حکم دیتے ہیں واپس کے مسئلہ کو کس حالت میں سمجھنے کو پکڑ کے لینے بھارت میں پیش کرو. اور جب وہ اجاز آتے ہیں تاریخ اعظم پوچھتے ہیں گورنر صاحب میرے سنا اجاز کے دروازے سے چوکیدار ہوتا. میں نے آپ کو گورنر بناتے وقت یہ ہدایت نہیں کی تھی کہ چوکیدار رکھنے کی اجازت دی تاکہ غریبوں کو آپ تک پہنچنے میں دقت نہ ہو. اس لیے چوکیدار کو ذہنی طور پر گورنر سے بھی سینئر ہوا کرتے ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ تاریخ کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے. حضرت اجاز کرواتے ہیں وہ ملی فلاں علاقے کو جو اونچی اور سالے کی طرف سے مجھے دھمکی دی گئی تھی کہ ہم کو جان دے دیں گے، میں نے احتیاط ہم چوکیدار رکھ دیا. ساری اعظم فرماتے ہیں بہت اچھا. اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ آپ نے خدا سے زیادہ چوکیداری کا بھروسہ کرنا شروع کر دیا. اچھا تو یہ تاریخ کی بات کیوں کرنا ہوا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امیر المومنین الحمدللہ میں نے بیت المال میں خیانت نہیں کی ہے. یہ جو لباس میں نے پہن رکھا ہے یہ کوئی اپنی تنخواہ میں سے بنا ہوا ہے، میں نے اپنے مشاہدے سے بنایا. فرماتے ہیں یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ آپ نے اپنے مشاہدے سے بنوایا ہے. اگر آپ کے اوپر مجھے زیادت کا شبہ ہوتا تو میرا موضوع کچھ اور ہوتا. میں کسی اور انداز سے آپ سے پوچھتا. میرا اعتراض یہ ہے کہ اپنی تنخواہ میں سے آپ نے یہ لباس کیوں پہنا؟ کیا آپ کی رعایت سے ہر فرد کو یہ لباس میسر ہے؟ یہ وہ صدر مملکت پوچھ رہا ہے اپنے گورنر سے، یہ وہ پرائم منسٹر پوچھ رہا ہے، یہ وہ حکمران اپنے گورنر سے پوچھ رہا ہے جس صدر مملکت سے اپنے کرتے سے 1400 مملکت ہوئے. اور تاریخ بتاتی ہے کہ کپڑے سے چمڑے کی چاٹیاں دیکھی ہوئی ہیں تاریخ کے آگے سے کرتے پر. یہ نہیں کہ خود کی طرح کم ہاتھ پہنا ہوا ہے اور گورنر سے کہہ رہے ہیں کہ تاریخ کپڑا کیوں پہنا چاہیے. قوم کو مٹی کا تیل دینے کے ڈبے کے لیے کتار میں لگا دیے. صبح 7 بجے کتار رکھتی ہے، شام کو 5 بجے 2 کلو مٹی کا تیل لے کر بچے گھر میں آتے اور اپنی کاریں جو ہے 7 میل میں کھیل پھوٹ رہی ہے. اگر
حضرت اللہ تعالیٰ نے چپ ہے، ساری عادت پکڑ کے ہے، اللہ سے واقف ہے، رضی اللہ تعالیٰ ہوگا ہم نے فی الحال قربان جاؤں تو کیسے انسان کو جائے اگر اللہ سے واقف کو پکڑ کر ایک علیحدہ کمرے میں لے جاتے ہیں، فرماتے ہیں میرے بھائی جانے برادر یہ رشتے کا لباس میں نے آپ کے لیے تیار کیا، یہ میں نازک لباس اتاریے، یہ عورتوں کا حصہ یہ آپ کا لباس چاہیے، اور آج کے بعد آپ گورنر سے بھی معذور ہو گئے ہیں، میں آپ کو ڈسچارج کرتا ہوں، بکری بڑھنا تیار ہے، بھول گئے ہیں آپ کے آپ غلط کسی سے آپ کا اپنا سارا عرب کے سینے سے بکریاں چلایا کرتا تھا، کسی وجہ سے ان کا نام ہی ختم کر دیا، آنا فلحال کے انقلاب میں ہمیں عزت دی تو آج ہم اپنا ماضی بھول جائے، جاؤ بکریاں چلایا کرو، جب انسانوں پر حکومت کرنے کے قابل ہو جاؤ گے تو کچھ دیکھیں گے، یہ ہے نظام مصطفیٰ اور یہ ہے خلافت راستہ، یہ سارے کے سارے انسان کامیاب ہیں، اس لیے کہ ان کا استاد، ان کا مدرسہ، ان کا نصاب تعلیم اور ان کا منتخب کون ہے؟ قرآن پاک سے میں نے پوچھا خلفاء راشدین اور صحابہ کا مدرسہ کون سا؟ قرآن پاک نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بین الاقوامی رشد ہدایت کا مرکز بیت اللہ رحمۃ للعالمین کے غلاموں کا دارالعلوم، یہ وہ دارالعلوم ہے جس کا انجینئر خلیل اللہ، جس میں مزدوری کرنے والا شبیح اللہ، جس میں نصاب تعلیم کلام اللہ اور جس کا پرنسپل محمد رسول اللہ، اسی دارالعلوم اور اسی یونیورسٹی کے طلباء کو لقب دیا خدا نے حزب اللہ، اور جب میں نے خدا قدوس سے پوچھا کہ رب العزت اس عظیم دارالعلوم، اس عظیم مدرس کی عظیم جماعت کا امتحان لینے والا کون؟ صحابہ اولئک الذین امتحن اللہ، ان کا ممتحن خود اللہ، صحابہ کا ایگزامینر اللہ ہونا بھی اسی کو چاہیے، اس لیے جو ٹیچر کو ممتحن سینئر ہونا چاہیے تھا، پڑھانے والے کو امتحان لینے والا سینئر ہونا چاہیے، تو پھر جن شاگردوں کا استاد رحمت للعالمین ہو اس کا ممتحن رب العالمین ہو تو کون؟ اللہ میاں مدرسہ اللہ جیسا، نصاب کلام اللہ جیسا، استاد رسول اللہ جیسا، جماعت حزب اللہ جیسی اور ممتحن تو ذرا بتانا امتحان کیسے لیا؟ قرآن کہتا ہے امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے آمنا فی الحال میں غلاموں کے دل کی دھڑکنوں کا امتحان لیا، اللہ میاں کرسیوں پہ بٹھا کر، قابلوں پہ بٹھا کر، پتا نہیں سبھی جماعت کے امتحان کے لیے تو نے حج سے کرسیاں بھیجی ہوں گی، جب جنت سے تعلیمیں بھیجی ہوں گی، فرمایا نہیں الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، رب کائنات نے فرمایا میں نے ان کے دل کی دھڑکنوں کا امتحان لیتے ہوئے تقوی کے سبجیکٹ کا امتحان لیا، کرسیوں پر بٹھا کے نہیں انگاروں پر بٹھا، بچے زنا کراتے، حکم چھڑواتے، ماں چاند کی قربانی لیتے، کبھی بدر میں کبھی احد میں، پھر اللہ نے فرمایا اولئک هم الفائزون، یہ سارے کامیاب ہیں، سب کہتے الحمدللہ۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سب کے سب ایسے ایمان کی حقانیت سے مارے ایسے دن کا محسوس کرا۔ اب اس حدیث کا ترجمہ کرو اور آپ سے جاری کریں گے۔ سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا زمانہ قیامت تک کے لیے لے جا رہے خیر القرون قرنی، میرا زمانہ قرنی، قرنی میں کتنے حرف ہیں؟ اونچی آواز سے کہلاؤں گا، کون کون سے؟ 7 نون 6 نون 7 نون، یاد رکھنے میں دہرا رہے ہیں ایسے نہیں،
یہ صدیق عمر عثمان علی کرنی یہ وہ نہ سن لیا کرو ذرا اپنے آقا کے اشارے سمجھنے کی بھی کوشش کیا کرو. میرا زمانہ نوجوان ہے کیا مطلب میرے سامنے کا زمانہ بھی بیدار ہے. جب تک ان کا دامن نہیں پکڑو گے سب 9,000 ختمتا رہے گا. جب ان کو رہنما بناؤ گے تو منظر ملاد پالو. واقعی میں کرتا ہوں جہاں